یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند ادھر نہ نکلا کر۔ ایک معصوم نومولود بچی کو باپ نے 5 گولیاں اس کی جنس کی وجہ سے مار دی۔ اللہ نے جس مخلوق کو اشرف المخلوقات کہا تھا وہ کوئی اور مخلوق ہوگی، یا اب ہم انسان نہیں رہے۔ جیسے ترقی کی منازل ہوتی ہیں نا، ہم لوگ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں دن بدن۔ ہرگز مت سمجھنا کہ یہ انفرادی گناہ ہے۔ اس بچی کا قاتل ہر وہ شخص ہے جو اس معاشرے کا حصہ ہے، ہر وہ شخص جو عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہے، جو عورتوں کو بوجھ سمجھتا ہے۔ یہ معاشرہ جس میں سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ عورت سر درد ہے، عورت بوجھ ہے، عورت معاشرے کا ناکارہ حصہ ہے۔ واہ خدا، عورت درد کی دعا ہے۔ عورت کا وجود بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا مرد کا۔ عورت صرف گھر کے کام کاج کے لیے اور اسے مالی طور پر مضبوط ہونے سے روکنے والے سب اس فرشتے کے قاتل ہیں۔ ہر وہ مرد و زن اس کا قاتل ہے جو لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہے، جو لڑکی کی نوکری کے خلاف ہے، جو بازاروں گلیوں میں لڑکیوں کو تنگ کرتا ہے۔ کس کس کو قاتل کہو گے؟ یہاں تو آپ بھی قاتل ہوں گے، میں بھی قاتل ہوں گا۔ ہم کیسی نسل پروان چڑھا رہے ہیں جو فرشتوں کو بھی قتل کرنے لگی ہے۔ یہ معصوم سی بیٹی، یہ میری بیٹی، یہ تمہاری بیٹی، اور ہم ہی اس کے قاتل ہیں۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ کسی انسان کی شناخت اس کی جنس نہیں ہوتی۔ انسانوں کو ان کی جنس کی بنیاد پر ٹریٹ مت کریں۔ اس ڈسکریمنیشن سے باہر آئیں۔ پلیز اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو مالی طور پر مستحکم ہونے کی ترغیب دیں اور مدد بھی کریں۔ مالی طور پر یہ دوسرے پر انحصار کرنے والا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہمیشہ ہی ہراسمنٹ کا شکار رہے گا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے نام پر ایک ملک تو حاصل کر لیا، لیکن اپنی ہندوانہ سوچ نہیں بدل سکے ہم لوگ۔ ہم نے کہنے کو تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہلاتے ہیں، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس نے بیٹی کا مقام معاشرے میں اتنا بلند کر دیا کہ فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ میں نے درندوں کو اپنی اولاد کی حفاظت کرتے دیکھا ہے، میں نے ایک خونخوار شیر کو جنگل میں تنہا رہ جانے والے ہرن کے بچے کی ممتا گیری کرتے دیکھا ہے۔ آج ایک انسان کو اپنی معصوم کلی کو اپنے ہاتھوں سے خون میں نہلاتے دیکھ کر یقیناً حیوان بھی کانپ اٹھے ہوں گے۔ وہ تو معصوم تھی، جنت کا پھول تھی، جنت میں چلی گئی، لیکن یہ بے رحم باپ اپنا ٹھکانہ کہاں پائے گا؟ اس دنیا میں تو ہمیشہ سے عدل و انصاف کا ترازو ہلکا رہا، لیکن ایک عدالت وہاں بھی لگے گی جہاں یہ معصوم کلی اس کے گریبان سے پکڑ کر پوچھے گی کہ بابا میرا قصور کیا تھا؟ کیا وہ دنیا میں اپنی مرضی سے آئی تھی؟ اس جاہل کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس دنیا میں اپنی بیٹی کو لانے کا صرف اور صرف ذمہ دار وہ خود تھا۔ اس طرح کے 20 کیسز روز ہوتے ہوں گے۔ مسئلہ صرف جیل میں ڈال دینے سے حل نہیں ہوگا، ضرورت اس سوچ میں تبدیلی کی ہے جو ہمارے معاشرے کو ناسور بن کر خراب کر رہی ہے۔